کئی ہمارے جو ایکس پلیئرز ہیں ایک خاص چینل پہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی کرکٹ کی کو سمجھ نہیں ہے. بڑی غلط فہمی ہے کئی پلیئرز کو. انفیکٹ جو فرق ہے میں یہاں بھارت میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں کے ایکس پلیئرز میں اور کچھ پاکستانی کے ایکس پلیئرز میں یہی ہے کہ یہاں پہ تحمل مزاجی بھی ہے, یہاں پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے, یہاں پہ راستہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آگے جانا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان وہ لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹیم ہارے, فلیٹ ہو اور ہماری ہیڈ لائنز لگیں کہ دیکھیں ہم تو کیا ہی رہے تھے, اور پھر خونخوار ہو جاتے ہیں. کولڈ ہارٹیڈ, روتھلیس, یہ سارے اس کو بدلنا ہے. اور جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے اور فینز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوگا, اور ہمیشہ پاکستان کی ٹیم پریشر میں رہے گی جہاں انہوں نے ایک آدھا میچ ہارا. اب ایک دفعہ سے پھر انکوائری ہوگی, ایکس پلیئرز کچھ کو بلایا جائے گا, کچھ صحافی جن کو کوئی پتہ نہیں ہے جو کہ نیوز ریڈر صحافی بن گئے ہیں کرکٹ کے, آپ کو پتہ ہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں, وہ بھی آ جائیں گے اپنا ایجنڈا لے کے کہ جی فلانے کو رکھیں, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے وہ کر دیا. تو اس طرح سے کرکٹ آپ کے اوپر نہیں جائے گی بلکہ اور نیچے چلی جائے گی. ایک خوفناک قسم کی کہانی ختم ہوئی ہے. انفارچونیٹ تھا اس لیے کہ پاکستان کے دیکھے بہت سارے چاہنے والے ہیں, اس کے بہت سارے فینز ہیں, مگر یہ ساری کیمپین جو تھی وہ ٹربولنٹ اس لیے رہی بیکاز جو حالات گھر میں تھے, کرکٹ بورڈ میں چیف سلیکٹر چھوڑ گیا, آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فل ان کو اتھارٹی دی ہوئی تھی, بابر اعظم کو اور چیف سلیکٹر کو پہلے سے ہی آپ نے تھریٹ ایک ایشو کر دیا. تو پریشر بنا کیونکہ میچ تو آپ ہارتے ہی ہیں ورلڈ کپ کی کیمپین میں, کوئی اسموتھ سیلنگ بہت کم ہوتی ہے ٹیمز کی. تو وہاں پہ پھر پریشر کریٹ ہوا کہ واٹ ایف کہ ہم ہار گئے, واٹ ایف کہ میں اگر بابر اعظم ہوں تو سکور نہیں کیا, واٹ ایف کہ ہماری بولنگ جو ہے ایک دفعہ پھر سے ٹھس ہو گئی. یہ پریشر کریٹ ہو گیا, فینس کی طرف سے بھی پریشر کریٹ ہو گیا. چلے وہ تو بیچارے ایک ایموشنل ان کی سرچ تھی اور وہ جائز بنتا ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں ان فینس کی اور کرکٹ کے ساتھ. یہ نہیں تو ویسے ہی ہاکی اور باقی سپورٹس کی طرح ہو جائے اگر فینس امیدیں نہ وابستہ کریں. سو ایک انہوں نے ایک ڈھارس بندی تھی ان کی جب 350 پہ 350 سری لنکا کے خلاف کر دیا تھا, مگر اس کے بعد جو حالات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. سو پاکستان نے کہاں جنرلی مار کھائی, ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ بالکل فلیٹ, فاسٹ بولنگ ڈپارٹمنٹ بالکل فلیٹ, بیٹنگ پیچز میں چلی بلکہ زیادہ تر نہیں چلی. بابر اعظم کا آؤٹ آف فارم ہونا, حالانکہ فارم تو تھی مگر لمبے سکور نہیں کر سکے, اور وہ ان سے پوری بیٹنگ لائن اپ آپ کی چلتی ہے. پھر اپروچ جو تھی وہ ٹمڈ تھی, اس میں تھوڑا سا شک تھا, اس میں کانفیڈنس نہیں دکھا, باڈی لینگویج کمزور دکھی. اور جیسے میں نے کہا نا کہ واٹ ایف کے بیس کے اوپر آپ ٹورنامنٹ اور ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے ہیں. یہ بھی پتہ چلا کہ اسکل ورک جو ہے وہ پاکستان کو کتنا اور کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ہوگا کیا کہ آپ لیڈرشپ بدل دیں گے, اس سے کچھ ہونے والا خاص ہے نہیں ہے. آپ پلیئرز ایک دو بدل دیں گے, اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں, کیونکہ نیوکلس یہی چلے گا ون ڈے میں, ٹیسٹ کرکٹ میں اگلے 3-4 سالوں میں, کیونکہ یہ ینگسٹرز ہیں سارے کے سارے. ان کو ڈائریکشن بدلنی ہے, ان کو ریلیونٹ رہنا ہے ون ڈے کرکٹ اور وائٹ بال کرکٹ میں, کیونکہ یہ ببل میں رہ گئے ہیں, یہ جم گئے ہیں 80s کی بیٹنگ ببل میں اور کرکٹ کے ببل میں اور بولنگ کے ببل میں. باقی ٹیمز آگے نکل گئی ہیں, انہوں نے ون ڈے میں T20 کا تڑکا لگا دیا ہے اور دلیری سے کھیلتے ہیں. پاکستان تو انسٹنکٹیولی ایگریسو ہیں, سو وہ انسٹنکٹس نظر نہیں آئے اس دفعہ, جس کی وجہ سے پھر پرابلمز رہے. اور جب آپ ہارتے ہیں تو بہت ہار جاتے ہیں. ہمارے جو کرٹکس ہیں ان کو بھی یہ بہت بلیم جاتا ہے پاکستان کی پور پرفارمنس کا, کیونکہ یہ موقع کئی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایجنڈا بیسڈ ہمارے یہاں پہ سارا نریشن چلتا ہے اور پیروکیل زیادہ ہوتا ہے کہ کون سے اپنے شہر کے لیے کھیل رہا ہے, کون چاہتا ہے کہ یہ 3 لڑکے جو ہیں وہ نہ پرفارم کریں تاکہ یہاں کے 3 لڑکے آ سکیں, اور پھر وہ چاہے سیاہ کرے سفید کرے, یہی لوگ ان کو بیک کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے پاکستان کرکٹ کا نقصان ہوتا ہے, یہ اوپر نہیں جائے گی. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بالکل ضروری ہے مگر اس کا طریقہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیویجول کو لے کے اس کی آپ پتلون اتار دیں. بہت غلط روایت پڑ گئی ہوئی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں جن کو کرکٹ کی الف بے نہیں آتی ہے. کئی ہمارے جو ایکس پلیئرز ہیں ایک خاص چینل پہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی کرکٹ کی کو سمجھ نہیں ہے. بڑی غلط فہمی ہے کئی پلیئرز کو. انفیکٹ جو فرق ہے میں یہاں بھارت میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں کے ایکس پلیئرز میں اور کچھ پاکستانی کے ایکس پلیئرز میں یہی ہے کہ یہاں پہ تحمل مزاجی بھی ہے, یہاں پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے, یہاں پہ راستہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آگے جانا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے
کہ یہ پاکستان, وہ لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹیم ہارے, فلیٹ ہو اور ہماری ہیڈ لائنز لگے کہ دیکھیں ہم تو کیا ہی رہے تھے, اور پھر خونخوار ہو جاتے ہیں, کولڈ ہارٹڈ, روتھلیس. یہ سارے اس کو بدلنا ہے, اور جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے اور فینز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوگا, اور ہمیشہ پاکستان کی ٹیم پریشر میں رہے گی جہاں انہوں نے ایک آدھا میچ ہارا. مگر یہ کیمپین بہت بہتر ہو سکتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ کئی ٹیکٹیکل اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے, سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے مسٹیکس ہوئی ہیں. دیکھیں یہ جو ایونچولی جب پاکستان مڈل فیز میں گیا اس ورلڈ کپ کے, تو جو آپ کے 5 یا 6 اوریجنل جو آپ نے اسپاٹ کیے ہوئے تھے ایز یور میچ ونرز, وہی بینچ کر دیے گئے بیکاز آف لیک آف فارم یا انجری. تو جب آپ کا کمبینیشن اس طرح سے میسیولی ہٹ ہو گیا تو پھر آپ کے پاس لمیٹڈ آپشنز رہ جاتے ہیں, پھر وہی انسرٹنٹی آ جاتی ہے پرفارمنس میں, کیونکہ جو نیا پلیئر آتا ہے وہ ایک تو اس پائے کا نہیں ہے, اور دوسرا وہ بیبی سٹیپس لیتا ہے, اور اس ورلڈ کپ میں کوئی بیبی سٹیپس آپ کو لینے نہیں دیتا, کوئی آپ کو ٹھہرنے کا موقع نہیں دیتا, کوئی آپ کو ٹائم نہیں دے گا کہ آپ سیٹل ہو. یہاں پہ ریلنٹلیس پریشر ہوتا ہے اور اٹیک ہوتا ہے, کیونکہ ساری ٹیمز جو ہے موسٹلی جو ٹاپ ٹیئر کی ٹیمز ہیں وہ سیزنڈ تھی, وہ ہوم ورک کر کے آئی ہوئی تھی اور امپروو اسکل کے ساتھ کھیلا. جب میں امپروو اسکلس کی بات کرتا ہوں, ساؤتھ افریقہ ورسز اسپن بہت فرق پڑا ہے, ساؤتھ افریقہ کی اسپن بولنگ بہت فرق پڑا ہے. اسی طرح سے ان کی مڈل فیز میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ اگینسٹ اسپن سب سے بہترین نمبرز بتاتے ہیں, بہت فرق پڑا ہے نیوزی لینڈ کو. ہاں ہو سکتا ہے آئی پی ایل یہاں پہ بہت سارے پلیئرز کھیلتے ہیں, کنڈیشن سے وہ واقف کارتے ہیں, بٹ پھر بھی اسکل لیول جب تک پاکستان کا نہیں بڑھے گا تو یہ سپر سٹارڈم نہیں پہنچ سکے گی. اور جو بھی سپر سٹارڈم اس وقت ہے وہ آپ کو دوبارہ سے اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا فینس کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم تھا ورلڈ سٹیج کے اوپر جہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ باقی دنیا سے کتنے پیچھے ہیں, اور ایک ریالٹی چیک ہوا ہے, ایک میسیو ریالٹی چیک ہوا ہے. سو پاکستان کو اپنی فالٹ لائنز ٹھیک کرنی ہے, پاکستان کو نئی ڈائریکشن لینی ہے, پاکستان کو ریلیونٹ رہنا ہے, پاکستان کو کرنٹ رہنا ہے, پاکستان کو کچھ T20 کے پلیئرز اپنی ODI کرکٹ میں ڈالنے ہیں, اور پاکستان کو فورس کرنا ہے ینگسٹرز کو کہ وہ 5 ڈے کرکٹ کے بارے میں سوچیں, وہ 4 ڈے کرکٹ کے بارے میں سوچیں, وہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں ٹو سٹارڈم. چمک ہوتی ہے پیسے کی, ہمارا انفارچونیٹلی سوسائٹی میں یہ بہت چیزیں سامنے آ گئی ہیں, مگر نئے کرکٹرز, نئے بچوں کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ نے گریٹنس پانی ہے تو آپ کو 4 ڈے کرکٹ کھیلنی ہے, اگر آپ نے گریٹنس پانی ہے تو سسٹم ٹھیک کرنا ہے, کلب کرکٹ کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. کلب کرکٹ جو ہے وہ وہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, اس لیے کہ اسپائکس پہن کے آپ نہ بولنگ کر سکتے ہیں نہ بیٹنگ, بیکاز پچز ہی نہیں ٹھیک. اس کے بعد ویکینڈ کو جو میچز ہونے چاہیے ان کلبز میں وہ آپ کمرشل آرگنائزیشنز کو دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں جس سے کہ آپ کا کاروبار چلتا ہے, آؤٹ فیلڈ ٹھیک آپ ویسے کرواتے ہیں ان پیسوں سے. سو ویکینڈ کو اگر بچہ نہیں کھیلے گا جب اس کی چھٹی ہوتی ہے اسکول یا کالج میں, تو پھر وہ کب کھیلے گا؟ تو اسی طرح سے آپ کی اسکول کرکٹ کو اور موبلائز ہونا ہے, آپ کی ایج کرکٹ کو اور بہتر ہونا ہے. بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں, مگر اس کے لیے جو ہے لانگ ٹرم پلان کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ جو کرکٹ بورڈ میں آتے ہیں سربراہان, وہ لانگ ٹرم کی پلان نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو انسٹنٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ کرسی اپنی مضبوط کریں اور وہ یہاں پہ آ کے بتا سکیں کہ وہ کتنے گریٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں. اب ہوگا کیا, اب ایک دفعہ سے پھر انکوائری ہوگی, ایکس پلیئرز کچھ کو بلایا جائے گا, کچھ صحافی جن کو کوئی پتہ نہیں ہے جو کہ نیوز ریڈر صحافی بن گئے ہیں کرکٹ کے, آپ کو پتہ ہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں, وہ بھی آ جائیں گے اپنا ایجنڈا لے کے کہ جی فلانے کو رکھیں, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے وہ کر دیا. تو اس طرح سے کرکٹ آپ کے اوپر نہیں جائے گی بلکہ اور نیچے چلی جائے گی. سو ایک بہت ہی خراب کیمپین تھی اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا بھی تھا اور ایک میسو ریالٹی چیک بھی ہوا ہے.